اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں عشر اولیٰ میں طاغوت سے مقابلہ اور کربلا، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ضلالت کے مقام سے ہدایت کا مقام جدا کر دیا گیا اور اسے واضح طور پر بیان کر دیا۔ رشد میں نے عرض کیا، جب انسان ہدایت کے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے یہ مقام رشد کہلاتا ہے۔ کسی انسان کو اپنی گمراہی کا یقین ہو جائے، یہ یقینی گمراہی نتیجہ گمراہی کا غی کہلاتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو مقام غی ہے اس سے ہم نے مقام رشد کو جدا کر دیا ہے۔ جب جدا کر دیا ہے تب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی غی یعنی گمراہی کے نتیجے تک پہنچنے کے باوجود اس شک میں مبتلا رہے کہ میں ہدایت تک پہنچا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ مقام رشد سے پہلے یہ ہو سکتا ہے، ہدایت کے مراحل میں یہ مرحلہ پیش آ سکتا ہے کہ دوران ہدایت انسان اس شک میں مبتلا ہو کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں یا نہیں، راہ مجھے ملی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر منزل پر پہنچ چکا ہے
منزل پر پہنچ چکا. اب منزل پر پہنچنے کے بعد شک نہیں. لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کا پورا زور ہے وہ صرف صراط تک پہنچنے میں ہے. ایک مرتبہ عبد اگر صراط تک پہنچ جائے، صراط کو اختیار کر لے، سبیل الہی تک پہنچ جائے، عروہ وثقی کو ایک مرتبہ ہاتھ میں تھام لے، اس کے بعد یہ شک باقی نہیں رہتا. اس کے جو بعد کے امتحانات ہیں وہ الگ ہیں. شیطان کا زور اس سے پیچھے پیچھے ہے، اس سے آگے نہیں ہے. لہذا چونکہ شیطان کا زور یہاں پر نہیں ہے، یہ دونوں مقامات بالکل جدا کر دیے گئے. اب چونکہ یہ مقامات جدا ہیں، لہذا آپ غور کیجئے گا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے قد تبین الرشد من الغی کو اپنے وجود سے اس طریقے سے متجلی کیا ہے. اس آیت کی بیسٹ مینیفیسٹیشن کہاں ہو رہی ہے؟ کربلا میں. امام نے کیا کیا ہے؟ ایک خط کھینچ دیا ہے. وہ خط کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خط یہ کہہ رہا ہے جو حسین تک پہنچ جائے وہ مقام رشد پر ہے. اب کربلا کے بعد، اب غور کیجئے گا، کربلا کے بعد کیا کسی کے گمان میں یہ رہ سکتا ہے کہ کوئی اپنے زمانے میں حسین تک پہنچ جائے اور اس کے باوجود گمراہ رہ جائے؟ وہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کربلا میں امام حسین تک پہنچ جائے، یعنی کسی نے کربلا سے اگر حسینیت کو سمجھ لیا، وہ مقام رشد تک پہنچ گئے. اب یہ مقام رشد یہ عجیب مقام ہے. میں نے 2 دن پہلے سورہ کہف کا ذکر کیا تھا، گفتگو کے درمیان میں رہ گیا. سورہ کہف کے لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ قرآن کریم کا وہ منفرد سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ عام عقل میں آنے والے نہیں. تفصیلات اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. سائنٹیفک گفتگو الگ، جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ مباحث الگ، ابھی ہم ان سے بات نہیں کر رہے. لیکن جو اہل قرآن ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کی کتاب قرآن ہے، ان کے لیے بات کر رہا ہوں، جو کم از کم قرآن کو قبول کرتے ہیں. کوئی قرآن کو قبول کرے اور اسے آخری حجت کی طولانی عمر سمجھ میں نہ آئے، امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت ایک بڑا کامن اعتراض کیا ہے؟ کامن اعتراض یہ ہے کہ بھائی کوئی اتنے عرصے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ کامن سوال ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر میری بحث کسی ایتھیسٹ سے ہو رہی ہوگی تو میں الگ مقدمات تیار کروں گا. اگر میری بحث کسی ایسے سے ہو رہی ہوگی جو خدا کو تو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا، میں اس کو الگ ریفرنس دوں گا. لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور اسے زمانے کی حجت کی عمر سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اہل قرآن نہیں ہے یا قرآن اس کی سمجھ میں آیا نہیں ہے. قرآن نے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو واضح طور پر ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کا ذکر کیا ہی صرف اس لیے ہے تاکہ اہل قرآن کے لیے قرآن دفاع بن سکے. قرآن کے کئی مقامات میں عرض کروں گا، کبھی موقع رہا قرآن و اہل بیت کو موضوع قرار دیا تو اب آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اہل بیت کا دفاع کیسے کرتا ہے اور اہل بیت قرآن کو کیسے بچاتے ہیں. انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا. ابھی بحث صرف اتنی ہے. اب آؤٹ آف دا وے جا کر اللہ پورے قرآن میں اپنے ایک نبی کی عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا صرف زمان تبلیغ ہی اللہ کہتا ہے 900 سال اس نے 900 سال اس نے تبلیغ کی لوگوں کے درمیان. حضرت نوح کی عمر کے بارے میں تقریباً عالم اسلام میں جو اتفاق ہے وہ 1500 سال ہے. میرے امام کے پاس تو ابھی 300 سال کا گنجائش ابھی بھی موجود ہے.
جب اللہ حضرت نوح کو 1500 سال زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنی آخری حجت کو 1200 سال کی عمر دینا خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کہا چلو ہو سکتے ہیں لیکن جوان کیسے رہیں گے؟ اللہ نے سورہ کہف کی طرف متوجہ فرمایا. کہا کہ وہ تو نبی تھے، غیر نبی کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا. سارا عالم اتفاق، سارا عالم اسلام متفق ہے کہ یہ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں. سب متفق ہیں یہ انبیاء میں سے نہیں ہیں، غیر انبیاء ہیں. تعداد سے ہمیں بحث نہیں، نہ قرآن نے بتایا نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. لیکن جتنے بھی افراد ہیں خدا نے سلا کے 300 سال کے بعد اٹھایا. اب مجھے نہیں پتا خدا کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن پورے واقعے کو قرآن نے لکھا اور لکھ کر بیان کیا تاکہ مسلمان کو پتہ لگ جائے غیر نبی بھی 300 سال تک سلا دوں، 300 سال کے بعد اٹھیں گے تو اسی عمر کے ہوں گے جس عمر میں سوئے تھے. اور اب بھی پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ دوبارہ سو رہے ہیں، اور آخر الزمان میں امام زمانہ کے زمانے میں آنے کے بعد، ظہور کے بعد ان کو اللہ دوبارہ جگائے گا. میں پورے عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں، جب اصحاب کہف اٹھ کر آئیں گے 2000 سال کے ہوں گے؟ 2000 سال سے عمر زیادہ ہوگی. کتنی عمر ہوگی؟ یقیناً سب مل کر یہی جواب دیں گے کہ جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر میں جاگیں گے. جو اصحاب کہف نہ نبی ہیں نہ آخر الزمان کے آخری نبی کے جانشین ہیں. جب اللہ ان جوانوں کو ہزاروں سال تک جوان رکھ سکتا ہے تو اپنی آخری حجت کو جوان کیسے نہیں رکھ سکتا؟ تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، جتنے بھی واقعات ہیں سورہ کہف کے، وہ محیر العقول. انہی میں ایک مقام وہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں. میری جو گفتگو کا اصل مقصد تھا وہ یہ جگہ تھی. حضرت موسیٰ جس وقت حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں، خدا نے قرآن کریم میں حضرت خضر کا نام نہیں لیا، نام نہیں، اور نہ حضرت خضر کا عہدہ قرآن نے بیان کیا. وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا رَحْمَةً آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے ان دونوں کی ملاقات کرائی، ان دونوں نے پایا کس کو؟ عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. نہ بندے کا نام بتایا نہ اس کا ڈیزگنیشن بتایا. قرآن نے نہیں کہا کہ یہ نبی تھا یا نہیں، قرآن نے نہیں بتایا. قرآن نے کیا کہا؟ ہمارا بندہ تھا. آتیناہ رحمتا من عندنا. خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو اپنی جانب سے رحمت عطا کی ہے. اب یہ جو رحمت ہے، دوسری خاصیت کیا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہے. میں نے ترجمہ زیادہ نہیں کیا کیونکہ میں اگر اس باب کو کھول دوں گا تو میری گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. کبھی اور موقع رہا تو علم لدنی پر گفتگو کریں گے. لیکن یہ علم عام علم نہیں ہے جو حضرت خضر کو دیا گیا، یہ عام علم نہیں ہے. اس کو خدا نے کیا کہا؟ من لدنا علما، علم لدنی. اب جس کو اللہ نے علم لدنی دیا، ڈیزگنیشن نہیں بتایا، کیا کہا؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، اس کو ہماری جانب سے ایک خاص رحمت عطا ہوئی ہے. اس رحمت کے موضوع پر علماء نے بحث کی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جالندھری صاحب کے جو اہل سنت میں سب سے زیادہ مناسب ترجمہ کسی نے اگر کیا ہے، محققانہ ترجمہ جالندھری صاحب. جالندھری صاحب کا ترجمہ اٹھائیں، اس مقام پر رحمت کے بعد آپ کو بریکٹ میں دو چیزیں نہیں لیں گے. انہوں نے بریکٹ میں دو باتیں، رحمت کے بعد لکھا نبوت اور پھر کوما ڈال کے لکھا ولایت. رحمت کا ترجمہ کیا کیا؟ نبوت، پھر کوما ڈال کے یا ولایت. تو جالندھری صاحب کنفیوز کیوں ہیں؟ اگر حضرت خضر واقعی نبی ہیں تو آپ نبوت لکھ کر بات ختم کر دیں. ولایت کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت خضر کا، یہ یاد رکھیے گا، حضرت خضر کا نبی ہونا صراحت سے ثابت نہیں ہے. نبی ہونا ثابت نہیں ہے.
ہمارے پاس کوئی صریح روایت نہیں ہے جو حضرت خضر کو نبی ثابت کرتی ہو، صریح نہیں ہے، قرآن نے بھی نہیں بیان کیا۔ اور اگر حضرت خضر کو نبی مان لیا جائے تو جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ حضرت خضر سے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو علم تعلیم دیا ہے وہ مجھے تعلیم دیں تاکہ میں بھی رشد پا سکوں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آیت آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ میں تعلیم لینا چاہتا ہوں تاکہ میں رشد حاصل کر سکوں، مجھے آپ رشد دے سکیں۔ اب میں تو یہاں سوالوں کی پوری دنیا کھول سکتا ہوں۔ اپنے زمانے کا اولی العزم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب معجزات نبی۔ اتنے معجزات اللہ نے کسی کے بیان نہیں کیے جتنے حضرت موسیٰ۔ یہ ساری تمام چیزیں ہونے کے باوجود نبوت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کے پاس جو عہدہ ہے اس میں اگر کوئی عہدہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ مقام خاتمیت ہے۔ باقی تمام جتنے بھی نبوت کے اہم ترین ٹائٹلز ہو سکتے ہیں تقریباً سارے حضرت موسیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ ایک اب مشکل ہے، اگر حضرت موسیٰ حضرت خضر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رشد دیں، مجھے وہ چیز تعلیم دیں تاکہ میرے اندر رشد پیدا ہو، تو یہاں مرشد کون ہوا؟ بھائی ملتان کے لوگوں کو تو مرشد سمجھ میں آنا چاہیے، ہمارے کراچی والوں کو سمجھانا پڑتا ہے مرشد کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے، لیکن ملتان والوں کو بظاہر مرشد سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات سمجھاتا چلا جاؤں، اس کے باوجود کہ آپ مرشد سے کہ لفظ سے مجھ سے زیادہ آگاہ ہوں گے یقیناً، لیکن پھر بھی ایک بات سمجھاتا چلا جاؤں کہ مرشد اسے کہتے ہیں جو رشد دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اب مرشد جس کو بھی بنانا سوچ سمجھ کے بنانا، میں بحث نہیں کر رہا، آپ جس کو مرضی بنا لیں، لیکن مرشد جب بھی بنانا سوچ سمجھ کے بنانا۔ مرشد رشد دیتا ہے یعنی کیا؟ مرشد ہدایت کرنے والے کو نہیں کہتے، ہدایت کرنے والا ہادی ہوتا ہے۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ وہی جو ہدایت میں اور رشد میں فرق ہے، جو راستہ دکھا دے وہ ہادی کہلاتا ہے، جو ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دے اسے مرشد کہتے ہیں۔ تو اب سوچ سمجھ کر مرشد بنا۔ حضرت موسیٰ اولی العزم نبی ہو کر حضرت خضر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حضرت خضر کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اگر اب کوئی حضرت خضر کو نبی مان لے تو یہ تو طے ہے کہ نہ حضرت خضر اولی العزم ہیں، نہ صاحب معجزہ، بظاہر کوئی معجزہ ان کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، نہ صاحب کتاب، نہ صاحب شریعت۔ یعنی جتنے ٹائٹل حضرت موسیٰ کے پاس ہیں، حضرت خضر کو اگر نبی مان لیا جائے تو حضرت خضر کے پاس کوئی بھی ٹائٹل موجود نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ بحث نبوت کے دائرے میں رہے تو پھر یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے۔ اولی العزم نبی ہو کر کوئی عام سے نبی کو اپنا مرشد بنا لے تو موسیٰ کی نبوت مشکوک ہو جائے گی، اور خدا نے بھیجا ہے تو خدا کی جانب نعوذ باللہ من ذالک ظلم کی نسبت ہو جائے گی۔ بھئی اگر خضر میں مرشد بننے کی صلاحیت ہے تو اولی العزم ان کو ہونا چاہیے، کتاب ان کو دینی چاہیے، معجزہ ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ بتانا یہ چاہتا ہے۔ یہیں پر آ کر جالندری صاحب اسی لیے کنفیوز ہوئے کہ اگر ہم حضرت خضر کو نبوت کے حصے میں لے جاتے ہیں تو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ ان کا ذہن جان رہا تھا کہ یہ مسئلہ نبوت میں حل نہیں ہوگا، اسے ولایت سے حل کر۔ اب وہ چپ چاپ ولایت لکھ کر چلے گئے لیکن میرے لیے مسئلہ آسان کر گئے۔ اس کا مطلب جالندری صاحب کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ولایت اعم از نبوت ہے،
ولایت عام ہے، ولایت عام ہے، نبی بھی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ولایت کے بعض درجات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی ولی اپنے زمانے کے نبی کا مرشد بن جائے۔ حضرت خضر مرشد بن رہے ہیں حضرت موسیٰ کے۔ بس اب ایک مقام بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام افراد کہ جو حضرت امیر علیہ السلام یا دیگر ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام کے لیے اس بات میں مشکل رکھتے ہیں کہ کیوں آپ ان کو باقی انبیاء سے افضل کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ کبھی قرآن آ کر پڑھو تو صحیح، اولی العزم نبی کسی ولی کا مرید بن جائے تو وہ ولی یقیناً اولی العزم نبی سے زیادہ افضل ہے، لہذا ولایت کا درجہ اولی العزم نبی کے لیے مرشد بنا سکتا ہے کسی کو۔ تو بھائی پہلے تو قرآن جا کر حل کرو، ہمارے اوپر بعد میں اعتراض کرنا۔ اب ہمیں تو آگے چل کے روایات نے یہ بھی بتا دیا کہ جب پورا مرحلہ طے ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو علم حضرت خضر کے پاس ہے، حضرت موسیٰ اولی العزم ہونے کے باوجود بھی اس علم پر صبر نہیں کر پائے۔ مسئلے تو بعد میں حل کروں گا کہ حضرت موسیٰ کیوں صبر نہیں کر پائے۔ حضرت موسیٰ صبر کر لیتے تو کیا ہوتا، سوال نہ کرتے تو کیا ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خدا نے صرف تجلی یہ دی ہے کہ میری ولایت کے درجات میں سے بعض درجات ایسے ہیں، میں اگر خود اپنی جانب سے کسی کو علم لدنی دے دوں تو علم لدنی جس ولی کو دیتا ہوں وہ اولی العزم نبی کا مرشد بن سکتا ہے۔ اب جب یہ سب ثابت کر دیا اللہ نے کہ حضرت خضر کے پاس جو علم تھا اس پر حضرت موسیٰ مقام صبر تک نہیں پہنچ سکے، کہا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ بس اب یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔ روایت نے اس سے آگے بیان کیا، کہا جب حضرت خضر حضرت موسیٰ سے یہ جدائی کے مرحلے میں آئے تھے تو یہ دونوں ساحل کے کنارے پہنچ چکے تھے، ساحل کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اب یہ دونوں ولی خدا، یہ دونوں مرشد و مرید ایک دوسرے سے خدا حافظی کرنے والے ہیں۔ این اس خدا حافظی کے مرحلے میں ابھی جدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی آخری خدا حافظی ہو رہی ہے۔ بھئی اتنے دن ساتھ رہے ہیں، ایک محبت ہو گئی ہے، ٹائم لگتا ہے آدمی کو، مرید کو ٹائم لگتا ہے مرشد کو چھوڑنے میں۔ مرشد کو ایسا مرید مل جائے اسے بھی ٹائم لگتا ہے، تو خدا حافظی ہو رہی ہے۔ اتنے میں دونوں نے دیکھا ایک پرندہ، چڑیا کے برابر ایک پرندہ آسمان سے آیا اور سمندر کے کچھ قطرے اپنی چونچ میں لے کر اس نے چاروں طرف بکھرانا شروع کر دیے۔ پرندہ آیا، آنے کے بعد ساحل پر کھڑے ہیں، سمندر ہے سامنے، اس نے سمندر کے کچھ قطرے چونچ میں لیے اور اطراف میں پھینک دیے۔ اب چونکہ دونوں ہی ولی ہیں، دونوں ہی متوجہ ہو گئے کہ یہ پرندہ جو کر رہا ہے وہ عام کام نہیں ہے، عادی کام نہیں ہے، لہذا دونوں ہی متوجہ ہو گئے کہ خدا کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ دونوں متوجہ ہوئے اس پرندے نے کلام کرنا شروع کیا۔ دونوں اولیاء خدا کے اوپر سلام بھیجا۔ سلام بھیجنے کے بعد اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پرندہ ہوں اور آپ دونوں کو ہی خدا کی جانب سے ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ کا پیغام کیا ہے؟ کا پیغام یہ ہے موسیٰ تم نے خضر کے علم کا اندازہ لگا لیا؟ خدا کسی کو علم لدنی دے دے، وہ ولی اپنے زمانے کے اولی العزم سے کتنا بلند اور اس کا کیسا مرشد بن سکتا ہے کا اندازہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ خضر تمہیں خود بھی اندازہ ہے؟ کہاں ہو گیا؟ بالآخر صاحب کتاب اولی العزم نبی ہے، اندازہ ہو چکا ہے۔ کہا اب اللہ یہ کہہ رہا ہے میں آخر الزمان میں جو اپنے اولیاء بھیجنے والا ہوں، میں آخر الزمان میں جو اپنے اولیاء بھیجنے والا ہوں، ان کے علم میں اور تمہارے علم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اس سمندر میں اور میری چونچ میں آنے والے قطروں کے درمیان۔
اب مدینۃ العلم کا معنی کرنے والے، مدینۃ العلم کا معنی کرنے والے علم کا شہر معنی کر کے ملتان جیسا شہر سوچ لیتے ہیں. تم کراچی بھی سوچو گے تب بھی مدینۃ العلم. خدا اشارہ دے رہا ہے، خضر کو اشارہ دے رہا ہے جو اپنے زمانے کے اولی العزم نبی کا مرشد ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے علم تک میرا اولی العزم نبی نہیں پہنچ سکا، اے خضر تیرا علم میرے آخری آنے والے اولیاء کے مقابلے میں اس سمندر کے مقابلے پر قطروں کی مانند ہے. تو اب جب مدینۃ العلم کا معنی کرنا، اس روایت کو ذہن میں رکھ کر معنی کرنا. حضرت نے جب اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا تو حدود لگانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ پیچھے کوئی مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب ہم نے کیا کیا؟ جب ہمیں مدینہ محدود لگا تو ہمیں یہ لگا کہ شاید دروازہ چھوٹا ہوگا. بھئی جس شہر کا کوئی حد اور حدود ہی نہ ہو، اس کے دروازے کی بھی کوئی حد ہو ہی. لیکن اب پیغمبر نے اپنے آپ کو مدینہ اور حضرت امیر کو اس کا دروازہ کیوں کہا؟ اس کا جواب بھی اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں ہے. کہاں؟ اس کے بعد کے جملے میں جو عام طور پہ ہم اور آپ یاد نہیں رکھتے، لہذا میں جہاں کہیں پہ بھی اس حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں بہت احترام کے ساتھ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث ہمیشہ پوری یاد رکھو اور پوری پڑھا کرو، کیونکہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، صرف یہاں نہیں بلکہ اس کے بعد کا جملہ ہے من اراد المدینہ، من اراد المدینہ، جو بھی مجھ مدینہ تک آنے کا ارادہ رکھتا ہے. ارادہ رکھتا ہے، ارادہ آیا نہیں ہے، ارادہ رکھتا ہے. کوئی تصور بھی کر لے کہ میں نے اس مدینہ تک پہنچنا ہے، فَلْيَأْتِهَا مِن بَابِهَا، اسے چاہیے کہ صرف دروازے سے آئے. دیکھیے میں اب بحث نہیں کرنا چاہتا کہ مدینہ کی کھڑکیاں ہوتی ہیں یا نہیں، شہر کے روشن دان ہوتے ہیں یا نہیں، شہر کی چھت ہوتی ہے یا نہیں. بھئی مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہوتی ہوا کرے، ہمیں کیا، کھڑکی ہو، روشن دان ہو، چھتیں ہوں. لیکن پیغمبر نے بتا دیا شریف اور وارث دروازے سے آتے ہیں. کھڑکیوں میں لٹکنے والے، روشن دان سے آنے والے، چھتوں پہ ٹاپنے والے غاصب تو ہو سکتے ہیں، وارث نہیں ہو سکتے. حضرت نے باب صرف اس لیے کہا ہے کہ باب کہہ کر یہ سمجھایا میری حدود کے چکروں میں مت پڑو، نہ باب کی حدود ڈھونڈنے کی کوشش کرو. یہ نسبت صرف اس لیے دی ہے کہ میرے باب کے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ ہم اشہد ان ولی علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کے ذریعے سے پہنچنا. وہاں خدا کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنا تو رسول تک پہنچنا. پس راستہ مکمل کر لو گے توحید خود بخود مکمل ہو جائے گی. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اب جو مدینۃ العلم ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، اس کا علم یقیناً حضرت خضر سے افضل ہے. تو اگر اولی العزم نبی خضر کا مرید ہو سکتا ہے تو پھر باب مدینۃ العلم یقیناً افضل ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو قرآن سے حل کرو، ہم سے بات نہ کرو. عزیزان من، اب یہ جو رشد کا معنی یہاں سمجھ میں آتا ہے وہ ہمارے لیے مسائل تھوڑے سے اور واضح کر دیتا ہے. اس رشد کو اللہ نے غی سے جدا کر فرمایا اب جو بھی طاغوت کا کفر کرے گا. اب یہ طاغوت درمیان میں آیا کہاں کہ جس کو اللہ نے مقدمہ قرار دیا ہے یومن باللہ کا. اور پھر فرمایا اللہ ولی الذین
آمنوا۔ ولایت کے معنی کل میں نے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر پیش کیے۔ ولایت کی اصل ہے قرب۔ کیسا قرب بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا بغیر محبت کے۔ محبت انسان میں اس کے 3 اوریجن ہیں جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، نفس، عقل اور قلب۔ نفس کی محبت کیا ہے؟ نفس کی محبت وہ ہے کہ جس کا تعلق ابتدائی طور پر لذات سے ہوتا ہے، شہوات سے ہوتا ہے، ضرورتوں سے ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی ہیں خواہشات، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ نفس۔ اب نفس کی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی نفس کا تعلق شاید کھانے اور پینے سے ہے۔ نہیں، صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہے، نفس کا تعلق مسموعات، سننے والی چیزوں سے، اور سننے والی چیزوں میں نفس کا سب سے پسندیدہ جو چیز ہوتی ہے وہ ریلیجن یا وہ عقیدہ ہوتا ہے جو اس کی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ مشکل ہو گئی گفتگو؟ دیکھیے، انسان بالآخر اپنی سوسائٹی سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس گھر میں، اس کے پہلے آئیڈیل اس کے ماں باپ، پھر اس کے بعد اس کے اساتید، اس کے اطراف میں۔ لہذا جس سوسائٹی میں انسان پل بڑھ رہا ہوتا ہے، رشد پا رہا ہوتا ہے، اس سوسائٹی کے عقائد، اس سوسائٹی کا کلچر، اس سوسائٹی کے نارمز جتنے بھی ہیں، ان کو آٹومیٹیکلی نفس اپنے لیے پسندیدہ قرار دے دیتا ہے۔ یہاں اب نفس یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، نفس کے لیے کیوں نہیں ہے، بھئی آم نہیں پسند، کیوں نہیں پسند؟ نہیں پسند۔ فلاں آدمی نہیں پسند، بھئی کیوں نہیں پسند؟ اگر آپ نے کہہ دیا بس نہیں پسند تو اس کا مطلب نفس ہے۔ فلاں پسند ہے، بھئی کیوں پسند ہے؟ یہ نہیں پتا کہ کیوں پسند ہے، تو نفس ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، نفس اپنی پسندیدگی کے پیچھے لے کر جاتا ہے، عقل ہمیشہ کمال کے پیچھے لے کر جاتی ہے۔ لہذا عقل جواب دیتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا لگنے والا، اس کے اچھے لگنے کی کوئی عقلی دلیل آپ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس سے محبت عقل سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، عقل سے پیدا ہوئی ہے، نفس سے پیدا۔ اب اسی میں آپ کے عقیدے بھی شامل ہیں، وہ عقیدے جو آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کریٹیکل اور انالیٹیکل اپروچ کے اپنے ماں باپ سے اٹین کر لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے عقیدے، ان کا تعلق نفس سے ہے، عقل سے نہیں ہے۔ ہو گیا کلیئر؟ بھئی ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہے نا، آپ جس ماحول میں رہیں گے اس ماحول کا جو بھی عقیدہ ہوگا وہ بغیر سوچے سمجھے آپ اٹین کر لیں۔ اب مجھے نہیں پتا، میں باقیوں کا کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مکتب تشیع میں بنیاد ہے اصول دین۔ اصول دین کو اصول کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ بنیاد ہے۔ اصول دین، یہ جو فروعات ہیں، تقلید ہے، یہ باقی سارے مسائل، یہ بات کے مسئلے ہیں نا۔ کسی کے اصول دین ہی ٹھیک نہ ہو، جتنی مرضی تقلید کر لے۔ اصول ٹھیک ہوں گے، توحید پر ایمان رکھتا ہوگا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ ہوگی نا۔ قیامت پر ایمان نہیں ہے، تقلید کرتا ہوں آیت اللہ سیستانی کی، آیت اللہ سیستانی کہیں گے بھائی میرا نام مت لو، تم شیطان کی تقلید کرتے ہو۔ میرا تقلید کرنے والا پہلے اصول دین ہوں گے تو تقلید کرے گا، تو اصول دین ہوں گے تو یہ مرحلہ ہے۔ اصول دین کے لیے ہمارے مکتب نے شرط لگائی ہے عقل کی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، میں جسارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن کئی جگہوں پہ کراچی میں بھی ہوا، مجلس کے بعد بعض بزرگوں نے آ کر واقعاً، یعنی میں عرض کر رہا ہوں، شکریہ ادا کیا کہ مولانا آپ کا شکریہ، کم از کم مرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ یہ تو بتا دیا کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، دین کی نظر میں عقیدہ کیا ہے، دین کون سا عقیدہ آپ سے ایکسپٹ کرے گا، کون سا عقیدہ ایکسپٹ کرے گا؟ وہ نہیں جو آپ کو گھر میں ڈبہ پیک مل گیا، بغیر سوچے سمجھے گھر سے ملا، اس کو سائڈ پہ رکھ دو، نہیں چاہیے دین کو یہ، اللہ کو یہ عقیدہ نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں اصول دین کی بنیاد عقل پر ہے،
اگر آپ کے پاس توحید کی عقلی دلیل نہیں ہے، آپ جتنا مرضی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، شریعت اور قرآن اور اسلام کے مطابق یہ توحید کا کلمہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے بھائی کل سے مت آؤ ورنہ پتہ لگا یہیں سے کافر ہو کے نکلے مسجد۔ لیکن میں نے پہلے دن آپ کو مثال دی تھی، اگر میں طوطے کو یاد کرا دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں پہلی مجلس میں کہا تھا نا، کل رات بھی میں وہاں یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہاں مومن خان مومن نے کیا کہا تھا؟ کہا ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، لیکن میں اپنے مخاطبین سے کہتا ہوں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے سب یاد ہے اچھی طرح، مجھے یاد رہتا ہے۔ اسی لیے میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کاغذ قلم ہاتھ میں رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم گھر جا کے مجلس کو ایک دفعہ آپس میں ڈسکس کریں اور پوائنٹس کو لکھ لیں۔ میرا بس چلے تو میں ہر مجلس کے بعد ایک ٹیسٹ، ہاں نیاز سے پہلے کہوں بھئی یہ ٹیسٹ لیتے جانا، جو پاس کرے اس کو نظر دیتے جانا۔ تو اگر طوطے کو یاد کرا دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ عادتاً رٹا تو لگا لیا ہے، اس کا مطلب نہیں جانتا، اسے نہیں پتا لا الہ کا عملی معنی کیا ہے۔ تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پھر اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر میرے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور طوطے کے لا الہ الا اللہ کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے تو نہ طوطا جنت میں جائے گا نہ میں جنت میں جاؤں گا۔ میک اٹ کلیئر، بالکل کلیئر ہو جائیں۔ لہذا عقیدے کی بنیاد اسلام میں عقل کے اوپر ہے، کریٹیکل اور اینالیٹیکل، آپ کو پتا ہونا چاہیے توحید کی دلیل عقلی۔ لہٰذا اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ پیغمبر کی حیات کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ اصحاب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، بوڑھی خاتون چرخہ چلا رہی تھی، آپ نے سلام کر کے پوچھا مادر گرامی خدا کے ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ خاتون نے چرخے پہ سے ہاتھ ہٹایا، چرخہ رک گیا، مڑ کر مسکرا کر پیغمبر کو جواب دیا اور اس کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، اتنی بڑی کائنات قبلہ۔ میں سائنس کی دوبارہ سے سلسلہ شروع نہیں کر سکتا، آغا صاحب فرما رہے تھے سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس کی بات دوبارہ سے بگ بینگ کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن عزیزان من آپ کے پاس اگر توحید کی عقلی اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا، بھئی سب سے بڑی دلیل تو پیغمبر کھڑے ہیں نا۔ کہہ سکتی تھی کہ خدا کو آپ نے پہچانوایا، میں نے خدا کو آپ سے جانا، آپ نے بتایا کہ خدا ہے۔ اگر یہ کہتی تو جو دین تھا وہ تقلیدی ہو جاتا۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول میں نہیں ہے، اصول کے لیے عقل چاہیے، عقل سے ثابت نہیں ہے تو اصول دین نہیں ہے۔ اب عقلی طور پر لہٰذا پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا علیکم بدین العجائز، یہ بڑھیا بھی جتنی عقل استعمال کر سکتی ہے کم از کم اپنے دین میں اتنی عقل استعمال کرو، عقل کے بغیر نہ۔ بس اگر آپ سے کوئی پوچھ لے اللہ ایک کیوں ہے ہی کیوں، اور آپ کے پاس عقلی دلیل نہیں ہے، آپ عقلی طور پر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو بڑے اطمینان سے اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ ابھی اسلام کے مطابق توحید کی وادی میں داخل نہیں ہوئے۔ لہٰذا آپ کو پہلے دن ہوم ورک دیا تھا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 پیراگراف نمبر 2۔ اب جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جانے، حضرت امیر جانے۔ اگر یہ خطبے کا ایک پیراگراف، آپ کے پاس ایک پیراگراف پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اپنے آپ کو علی کا مولائی کہنے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ سوچئے گا۔
سلام میں یا علی مدد کہنا آپ کو اگر جنت میں پہنچا سکتا ہے خوشی سے چلے جائیے گا، لیکن یہی یا علی مدد کہنا اگر صراط پر حضرت امیر نے روک کر پوچھ لیا، مجھے مدد کے لیے بلاتا تو تھا جب میں اصول دین میں مدد کے لیے خطبے اپنے ریکارڈ کرا رہا تھا، تیرے گھر میں نہج البلاغہ بھی تھی، مولوی بھی بھیج دیا جس نے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، پورا خطبہ نہیں پڑھنا تھا، ایک پیراگراف پڑھنا تھا، وہ بھی نہیں پڑھا۔ میں تو نہیں چھوڑوں گا آپ لوگوں کو، میں تو بتا دوں گا مولا میں نے کہا تھا، ایک نہیں دو دو تین تین دفعہ کہا تھا، تو آپ سب کو میں نے پھنسا دیا، اب آپ مجھے چاہے دعا دیں چاہے برا کہیں۔ بھائی پڑھو خدا کے لیے، توحید میری اور آپ کی نہیں، توحید باب مدینۃ العلم کی کام آنی۔ اگر نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 2 سمجھ میں نہیں آ رہا تو خدا کے لیے بیدار ہوں اور سوچیں میں واقعاً موحد ہوا ہوں یا نہیں۔ فرق بیان کر رہا ہوں، پہلا فرق یاد رکھنا، جب عقیدہ عقل سے آتا ہے تو عقیدہ اپنے ساتھ تحمل لے کر آتا ہے۔ اب کوئی آپ کے عقیدے کے خلاف بات کر دے تو آپ کو پتا ہوگا بیچارہ جاہل آدمی ہے، یہی بولے گا، اس کا جہل آپ کو غصے میں نہیں لے کر آئے گا۔ لیکن اگر عقیدہ نفس سے پیدا ہوا ہو تو یاد رکھنا، نفس کی خواہشات، نفس سے اٹھنے والی محبت، جب بھی کوئی چیز اس کے مخالف میں آتی ہے اس کا ریئیکشن متشدد ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں ذرا سی بات پر لوگ گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، مظلوموں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی موحد نہیں ہے۔ انہوں نے عقل سے عقیدہ لیا ہوتا تو تشدد نہ ہوتا، ان کا تشدد بتا رہا ہے یہ اندھی تقلید کرنے والے طوطے ہیں، طوطے جنت میں نہیں جائیں گے، طوطے نہیں جائیں گے۔ اور آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں سب چلے جائیں طوطے نہیں جائیں گے، آگے آپ کی اپنی فہم پر ہے، سب چلے جائیں طوطے چاہے مکی ہوں چاہے مدنی ہوں نہیں جائیں، یہ نہیں جائیں گے۔ عقل چاہیے، عقل چاہیے۔ اگر عقل سے عقیدہ اوریجنیٹ ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر تشدد نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب غور کرنا، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں سنگین ہے۔ اگر حضرت امیر سے محبت میرے نفس سے پیدا ہوئی ہے تو جب بھی حضرت امیر کے خلاف کوئی بات ہوگی میرے اندر اگر اس کے متعلق تشدد پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حضرت امیر سے عقلی محبت نہیں ہے، نفسانی محبت ہے۔ اور نفسانی محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفسانی محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابن ملجم روایت ہے، سمجھیں یہ حل آپ کے لیے نہیں ہوئے مطالب، آپ کو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ ابن ملجم جو صفین میں حضرت امیر کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں سے لڑ رہا ہے، حضرت نے خطبہ دیا، خطبے میں بتایا کہ میرا قاتل کیسا ہوگا، بتایا حضرت نے، اور یہ خطبہ سن کر ابن ملجم روتا ہوا حضرت کے پاس پہنچا اور اپنے ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا یا علی میرے یہ ہاتھ کاٹ دیں، مولا میرے یہ ہاتھ کاٹ دیں۔ آپ کیوں کاٹ دیں؟ کہا یا علی آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پورا مطلب ہے عزیزوں، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے کوشش کروں گا کل اگر یاد رہے گی بات تو عرض کروں۔ آج جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت سو کو کنفیوز کر دے گی۔ حضرت نے ابن ملجم کو کہا تو میرا قاتل نہیں ہے، ہو گئے پریشان؟ یہی امیر کچھ عرصے کے بعد میثم تمار کو جب یہی ابن ملجم گزر رہا تھا کہا میثم یہ مجھے قتل کرے گا،
کیا تضاد ہے؟ تضاد ہے لیکن ہو سکتا ہے تضاد. کیا جواب ہے؟ آپ جواب کل سوچ کے آئیے گا, میں کل دوں گا. سوچئے گا اس مطلب پر. لیکن اگر سمجھ میں آنا ہو, نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ جملہ یاد رکھیے گا, ہمارا مذہب اختیار کا مذہب ہے, اجبار کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اور اب ابن ملجم مجبور ہے کہ وہی امام علی کو قتل کرے. ایسا نہیں, ایسا نہیں. اگر اختیار سلب ہو جائے تو ابن ملجم کا کوئی قصور نہیں. لہذا کربلا یاد رکھنا اختیار کی وادی ہے, اجبار کی وادی نہیں. 7 محرم کو اہل بیت پر پانی بند ہو گیا. شب عاشور حسین کے اصحاب 2 دن کی بھوک اور پیاس کاٹ چکے تھے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں تم پر سب سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں, یہ میرے قتل کے پیاسے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. گئے؟ نہیں گئے. کہا میں امام ہوں, میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. گئے؟ میرے جیسا کوئی جاہل ہوتا تو وہ کہتا بھائی امام حکم دے رہے ہیں. عزیزان من, یہ مقام بصیرت چاہتا ہے کہ انسان امام کے الفاظ کے ساتھ اپنے وظیفے کو سمجھے. بغیر الفاظ کے امام کا مطلب سمجھنے والا کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. غیبت کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ ایسی ملت تیار ہو جائے جو امام کی آواز سنے بغیر لبیک کہنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہو. یہ جملے ذہن میں رکھیے گا. میں نے طاغوت کے مقابلے پر کربلا اسی سے نکالنی ہے, یہیں سے پہنچانا ہے آپ کو, یہی بتانا ہے آپ کو. یکفر بالطاغوت یعنی کیا؟ یکفر بالطاغوت یہ امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. کہا اچھا تمہیں لگتا ہے کہ لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ حسین کو چھوڑ کر آ گئے, میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو لے جاؤ. کہنا کہ ہم بچوں کو, امام نے ڈیوٹی لگا دی تھی, بچوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں, حسین کو چھوڑ کر نہیں آئے. کوئی اور بہانہ چاہیے؟ ہے کوئی اور بہانہ؟ کو ہو سکتا ہے دل میں یہ بات رہ جائے کہ جنت کے شہزادے کو چھوڑ کر آئے ہیں تو اب جنت نہیں ملے گی. کہ میں جنت کا سردار مالک تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. کیوں کر رہے ہیں امام یہ؟ اس لیے کہ تاریخ میں رقم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آنے والا اختیار سے آتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, سب کچھ مل چکا ہے. جو اپنی دنیا چھوڑ کر حسین تک آ جائے, حسین کو وہ چاہیے. ہماری دنیا نہیں چاہیے. یہ آپ کا خیال ہے میں نے اتنی دیگیں چڑھا دی, میں نے اتنا چندہ دے دیا. معذرت کے ساتھ نہیں چاہیے حسین کو نہ آپ کی دیگیں, نہ آپ کا نظر, نہ آپ کا. حسین کو آپ کی بصیرت چاہیے. عبداللہ ابن حر جوفی بھی تو ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار, کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ تیری بصیرت. اور اگر کوئی صاحب بصیرت ہو تو کربلا معجزہ یہ دکھاتی ہے کہ 13 برس کے سپاہی کے عرفان کو عباس کے عرفان کے برابر لے جاتے ہیں. جناب قاسم 13 برس کے, یہ عرفان کہ جب پوچھا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے, یہ عرفان جناب قاسم کے اندر کہاں سے آیا کہ 13 برس کا بچہ کہہ رہا ہے احلا من العسل, مولا آپ کی رکاب میں ہو تو موت شہد سے زیادہ شیریں. میرے بچوں, تم جو سمجھتے ہو کہ ہم 13 برس کے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے, ایک مرتبہ جناب قاسم سے توسل کرنا سیکھو تو صحیح.
جناب قاسم آج بھی اس عرفان کا رزق لیے منتظر ہیں کہ کوئی مجھ سے یہ رزق حاصل کرنے والا بنے تو صحیح. آیت اللہ جعفر ششتری لکھتے ہیں شاید قاسم کے عشق پہ شہادت ایک وجہ ہے کہ قاسم کی شہادت باقی تمام شہداء سے منفرد ہے، جدا ہے. کیا انفراد ہے؟ کہ پہلا انفراد یہ ہے امام حسین نے کسی کو اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنا قاسم کو رد کیا. کئی وجوہات ہیں. جناب ام فروہ کا اکلوتا سہارا ہے، امام حسن کا یتیم ہے، ابھی نوجوان ہے نا. بعض نے فرمایا خود امام حسین کے لیے قاسم کو اجازت دینا سخت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اپنے علی اکبر سے بھی پیار ہے، لیکن چونکہ قاسم یتیم امام حسن ہے، امام نے امام حسن کے یتیم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا، زیادہ پیار کرتے ہیں قاسم سے. لہذا کسی کو اجازت دینا امام کے لیے اتنا سخت نہیں تھا جتنا قاسم. لیکن میرا سلام ہو ام فروہ پر، اتنا خوبصورت قاسم کہ تاریخ لکھتی ہے جب جنگ کے میدان میں حضرت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، دشمن کے فوجی کہہ رہے تھے خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر ہوتا. جس قاسم کو جدا کرنا حسین کے لیے سنگین ہے، لہذا روایت کہتی ہے کسی کو ودا کرنے سے پہلے حسین نے سینے سے لگا کر اتنا گریہ نہیں کیا جتنا حتیٰ بعض روایات نے لکھا کہ امام اور قاسم کے درمیان کی زمین حسین کے اشکوں سے تر ہو گئی تھی. کسی نے لکھا اتنا روئے ہیں کہ حسین پر غشی طاری ہو گئی. قاسم کو چھوڑنا حسین کے لیے سخت ہے. کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور تک دوڑتے ہوئے نہیں گئے جتنا قاسم کی سواری کے پیچھے گئے. کسی کو ودا کر کر حسین اتنا بے چین نہیں تھے جتنا قاسم کو ودا کر کے بے چین تھے. لہٰذا حسین قاسم کو بھیج کر ایک جگہ بیٹھ نہیں سکے بلکہ خیمے کے سامنے چکر لگا رہے تھے، بار بار میدان کی طرف دیکھ رہے تھے. ارے کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا، کب میں قاسم کی مدد کے لیے جاؤں گا. ارے میرا سلام ہو ام فروہ پر جس قاسم کو حسین جدا نہ کر سکے. تاریخ کہتی ہے قاسم جب اذن لینے کے لیے گئے ام فروہ نے ایک لہجہ نہ لگایا، ایک لہجہ نہیں لگایا شہزادی نے اپنا ایسا قاسم حسین پر اور خدا پر قربان کرنے میں. قاسم میدان پہنچے ہیں، بڑی دیر تک جنگ کی ہے لیکن کوئی خود نہیں تھا، بدن پر کوئی زراح نہیں تھی. لڑتے لڑتے کسی نے جب گرز کا وار کیا، جناب قاسم نے روک تو لیا تھا تلوار سے لیکن گرز پیشانی تک آ گیا. بس سر پہ چونکہ خود نہ تھا، پیشانی دو پارا ہوئی، پیشانی کا پھٹنا تھا. قاسم ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے. آیت اللہ جعفر شوشتری لکھتے ہیں ہر گرنے والے نے امام کو سلام کیا ہے لیکن قاسم کو امام سے محبت بہت تھی، سلام نہیں کیا بلکہ ایک مرتبہ کہا یا امو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ. کہ جب چچا کا لفظ گونجا تو دو چچا ہیں، ایک حسین ایک عباس. مقتل نے لکھا دونوں نے ایسے حملہ کیا جیسے بو کے باز شکار پر حملہ کرتے ہیں. حملہ اتنا سخت تھا کہ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. آیت اللہ جعفر نے لکھا کسی شہید نے حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی لیکن قاسم نے کئی مرتبہ پکارا،
کئی مرتبہ پکارا، کئی مرتبہ پکارا. کیوں؟ کہ جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا، قاسم تڑپ کر کہتے تھے یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی. مجھے نہیں پتا قاسم نے کتنی بار آواز دی، لیکن روایت کہتی ہے حسین قاسم کے نزدیک پہنچے، خود کو گھوڑے سے گرایا، گٹھنیاں چلتے ہوئے قاسم کے پاس پہنچے. قاسم درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے. حسین نے آغوش میں سر کو لیا، قاسم نے حسین کی خوشبو کو سونگھا، روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا. امام کے اشک جاری ہوئے، رو کر اپنا رخسار قاسم کے رخسار پر رکھا، رو کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک آنے میں دیر ہو گئی. ارے کتنی دیر ہوئی؟ یہ تب سمجھ میں آیا جب حسین نے قاسم کو اٹھایا نہیں، اپنی آبا کے دامن کو پھیلایا. ارے پہلے قاسم کو سمیٹا، پھر گٹھڑی بنا کر اٹھایا. اب چلے ہیں خیمے کی طرح. ارے ام فروا تیرا قاسم